فرمایا کوئی بدقسمت بے نصیب گناہگار ایسے بھی ہوں گے کہ جو سینے کے اندر ڈبکیاں کھاتے ہوں گے، غوطے کھاتے ہوں گے۔ اس دن کا تھوڑا سا تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ فرمایا اس دن زمین کو زلزلے کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، یہ زمین اپنے سارے کے سارے خزانے، بوجھ اور مردوں کو باہر نکال دے گی۔ انسان حیران ہو کے پوچھے گا حیرانگی کے ساتھ وقال الانسان ما لها کہ اس زمین کو ہو کیا گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، فرمایا اس زمین کے جس حصے پہ گناہ ہوا ہوگا، چوری، ڈکیتی، زنا، فراد، خیانت، دھوکہ، یہ زمین خود بول کے اللہ کو بیان کرے گی۔ تحدث اخبارها، اپنی خبریں اللہ کو بیان کرے گی۔ نبی پاک نے فرمایا یہ خبریں بیان کرے گی تو انسان پھر کہے گا ہوا کیا اس کو یار، میں تو بڑے پردوں کے اندر تھا، اللہ کے سامنے ماننا ہی نہیں تھا میں نے کسی بات کو۔ فرمایا جو انکار کرے گا اللہ رب العزت اس کی زبان پہ، اللہ رب العزت زبان پہ تالا لگائے گا، اس کے ہاتھ اور پیر جو گناہ کرتے رہے یہ بول کے اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ فرمایا یہ حیرانگی سے کہے گا یار تانوں بچان لئی، ہاتھ پیرانو جہنم تو بچان لی تے جھوٹ بولے۔ وہ کہیں گے پیدا تو نے ہمیں نہیں کیا، اللہ رب العزت نے کیا ہے، وہ ہمیں حکم کرے تو ہم بول لیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ صحابہ حیران ہوئے، سوال کرتے ہیں محبوب پیغمبر ہے ہاتھ تے پیر کینج بولن گے، یہ انسان کی شرمگاہ کس طرح بات کرے گی؟ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ رب العزت اتنے سے زبان کے ٹکڑے کو بولنا بلوا سکتا ہے حکم دے کے، فرمایا وہ اللہ رب العزت یہ ہاتھ اور پیروں کو بھی بلوا سکتا ہے۔ قرآن کا دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، قیامت کی گونجا ایسی ہوگی انسان حیران ہو جائے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا بہت بڑی چیز ہوگی، انسان حیران ہو جائیں گے۔ آگے انسانوں کا وہ زلزلے دیکھ کے، وہ خرابی اور تباہی بربادی دیکھ کے کیا حال ہوگا؟ فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی عورت، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوگی اپنے ساتھ گود میں رکھ کے، وہ اپنا بچہ بھول جائے گی، اس آخرت کی دن کی اتنی تباہی اور بربادی دیکھ کے اپنا بچہ پھینک کے محشر کے میدان کی طرف دوڑ لگا دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، فرمایا جو امید کے ساتھ عورت ہوگی، پریگنینسی کے ایام میں ہوگی، حاملہ ہوگی، اس دن کی تباہی اور بربادی اور پریشانی دیکھ کے اس کا حمل گر جائے گا۔ اس سے مشکل ترین دن کون سا ہوگا میرے بھائیوں؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، فرمایا محبوب اور سارے لوگوں سنو، قیامت والے دن لوگ اس وقت نشے کی حالت میں لگیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ اتنی پریشانیوں، کوئی اتھے ڈیگتا ہوئے گا، کوئی اس طرف کو گرتا ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، فرمایا لیکن سنو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ ہے قیامت والا دن۔ فرمایا سارے قبروں سے اٹھیں گے، ریڑھ کی ہڈی سے اللہ انسان کو پیدا کرے گا۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا اس ریڑھ کی ہڈی سے اللہ انسان کو پیدا کرے گا، بالکل اسی طرح برہنہ حالت میں مرد عورت چھوٹے بڑے سارے اللہ کی عدالت میں جائیں گے۔ سیدہ عائشہ نے جب یہ بات سنی چیخ نکلی اور فرماتی ہے محبوب ننگے انسان جائیں گے، عورتیں سارے؟ فرمایا ہاں۔ یہ رسول اللہ کیا بنے گا؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے لوگ۔ فرمایا عائشہ تجھے کیا ہو گیا؟ وہ دن کی سختی، ہیبت، اتنا سخت ترین دن ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کسی کی طرف دیکھنا کس طرح کس نے ہے، اتنا سخت ترین دن ہے۔ لیکن میرے بھائیوں توجہ کیجئے، یہ دن اتنا سخت ترین ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا کوئی خوش قسمت انسان، لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت اس دن کی پریشانی سے، ہیبت سے
خوفناک دن سے اور اس دن کی گرمی سے بچا کے اپنے عرش کا سایہ نور کے ممبروں پہ بٹھا کے عطا فرمائے گا. نور کے ممبروں پہ. دعا کیجئے، سستی نہ کیجئے دعا کے اندر. دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال کو ان میں شامل کریں جن کو اللہ نے بغیر حساب جنت میں بھی داخل کرنا ہے، اور جن کو اللہ نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. نبی پاک نے فرمایا ان پہ رشک کریں گے انبیاء، شہداء، صالحین، جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان پہ رشک کریں گے. یار آج ان کو اللہ نے نور کے ممبروں پروٹوکول، وی آئی پی پروٹوکول کس طرح مل گیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں پھر بات آگے کا آغاز کرتے ہیں. اگر ہم بل ادا کرنے جائیں یا اپنا آئیڈینٹی کارڈ، آئی ڈی کارڈ بنوانے جائیں یا ویزا یا پاسپورٹ کوئی چیز بنوانے جائیں، آپ یہ دیکھتے ہوں گے اگر کوئی ادھر واقف مل جائے، جاننے والا مل جائے تو اشارہ کرے نا تم ادھروں دی آئی ہے سائڈ لائن چ لگنے کی لوڑ نہیں، 20-30 بندیاں تو بعد واری آنی ہے، تسی اب پہلے آئی ہو. وہ پہلے بلا کے اندر بٹھاتا بھی ہے اور اس کا بل وغیرہ جو کام ہوتا ہے وہ کروا بھی دیتا ہے. تو میرے بھائیو ایمانداری نہ دسو، گرمی کی عالم جون جولائی کا مہینہ ہو کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ یار مجھے پروٹوکول بھی ملا، میری عزت بھی ہوئی اور میرا کام بھی جلدی سے ہو گیا. یہ خوش قسمت ہوں گے. نبی پاک نے فرمایا اللہ رب العزت ان کو محشر کے میدان میں سے نکالے گا، اللہ محشر کے میدان میں سے، اور فرمائے گا تمہیں پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر آؤ، میں تمہیں اپنے عرش کے دائیں طرف نور کے ممبروں پہ بٹھا کے تمہاری عزت اور تکریم کرواؤں گا. وہ کون سے شخص ہیں آج ان کو بیان کرنے کا ارادہ ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سارا کچھ سن سنا کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری بخاری کی شرح کے اندر لکھتے ہیں 28 اشخاص ایسے ہیں مرد اور عورت. امام ابن باز کا اس پہ فتویٰ موجود ہے. 28 لوگ، 28 قسم کے لوگ جن کے اندر یہ 28 خوبیوں میں سے ایک بھی خوبی پائی گئی، اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. امام سیوطی فرماتے ہیں 70 قسم کے لوگ ہیں حدیث میں سے، احادیث میں سے، کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ایک صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 660 ہے، اور امام بخاری اپنی بخاری میں 4 جگہ پہ یہ حدیث لائے ہیں. فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ رب العزت ان خوش قسمتوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. امام بخاری اس حدیث میں 7 بندوں کا، 7 خوش نصیبوں کا ذکر فرماتے ہیں. اور امام ابن باز کا فتویٰ اس پہ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے اس میں. سب سے پہلا شخص بیان کرنے سے پہلے سنیے، امام بخاری یہ حدیث نقل کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. نبی پاک کی صحبت میں قریباً 3 سال کا عرصہ، 3.25 سال کا عرصہ نبی پاک کی صحبت میں ابو ہریرہ رہے. ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، ان کا کنیت جو ہے ابو ہریرہ ہے. ایک مرتبہ نبی پاک نے دیکھا انہوں نے بلی کو اٹھایا ہوا، نبی پاک کے پاس آئے، آپ نے ادھر سے کہا یا ابا ہریرہ، اے بلی کے باپ، اے بلی والے. ان کا نام مشہور ہو گیا. احادیث کی کتب میں سے سب سے چوٹی پہ یہ موجود ہے، 5000 قریباً 374 احادیث کو بیان کرتے ہیں. منکرین حدیث نے اعتراض کیا انہی حدیثاں کہیں بیان کر سکتا ہے، انہیں اپنے کو کڑیاں نے، نعوذ باللہ. ابو ہریرہ فقیہ انسان نہیں ہے، یہ خود اس کا جواب بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری دیگر کتب کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں اس کی وجہ بھلا کیا ہے. ایک مرتبہ نبی کے پاس میں آیا، نبی پاک کے پاس میں نے آ کے عرض کی محبوب پیغمبر میں جو بھی آپ کی حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، 1 2 4 5 6 تو اتنے یاد ہی نہیں رہتی ہیں، پریشانی کا یہ عالم ہے، میری کوئی یہ پریشانی دور کیجیے. آپ خاموش رہے. چند دنوں کے بعد نبی پاک آئے، فرمایا یار میں نے کچھ آپ سے بات کرنی ہے، ٹاک کرنی ہے، حدیث کوئی بیان کوئی. کون میرے نیچے اپنی چادر کو بچھائے گا؟ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے وہ چادر کو اتارا، اپنے کندھوں سے نبی پاک کے نیچے بچھایا. کائنات کی سب سے بڑی ہستی، وہ ہستی کہ جس کو آسمان سے فرشتے آ کے سلام کہنے آتے ہیں، صرف سلام. نبی پاک اس پہ تشریف فرما ہوئے، حدیث کو بیان کیا. فرماتے ہیں جب آپ نے حدیثوں کو بیان کیا اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے ایک مرتبہ مجھے شکایت کی تھی کہ مجھے حدیث کو یاد نہیں ہوتی. جی یا رسول اللہ. فرمایا پھر اس کو پکڑ لے، چادر کو چاروں اطراف سے پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لے، رب عزت کی قسم تجھے اس کے بعد محمد کی حدیث کبھی نہیں بھولے گی.
فرماتے وہ دن گیا ہے، آج کا دن آیا ہے، جو نبی پاک بیان کرتے ہیں اللہ ابو ہریرہ کے دل و دماغ میں اس کو نقش فرما دیتا ہے۔ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام الحدیث فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا 7 اشخاص کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں میں بات آگے کرتا ہوں، مجھے بتائیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جزاک اللہ۔ پہلا شخص فرمایا الامام العادل، عادل حکمران، عدل و انصاف کرنے والا۔ اگر اللہ نے اس کو قاضی کا منصب عطا فرمایا، وزیر اعظم بنایا، وزیر اعلیٰ بنایا ہے، فرمایا یہ ادھر رہ کے انصاف کرتا ہے، نہ رشتہ داری دیکھتا ہے، نہ دوستی دیکھتا ہے، نہ اپنے ہمسائیگی کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ اور امام ابن باز فرماتے ہیں صرف عادل حکمران ہی نہیں اس میں شامل، اگر آپ کو اللہ نے محلے کا چیئرمین بنایا ہے آپ بھی اس میں شامل ہیں، وائس چیئرمین ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، کسی جگہ کا اس کو مدیر بڑا بنایا ہے وہ جگہ میں بھی اس میں شامل ہے۔ اگر اس کو اللہ نے اپنے گھر میں والد بنایا ہے تو اگر اولاد میں یہ انصاف کرے گا اللہ پھر بھی اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اولاد میں عدل اور انصاف۔ اور نبی پاک نے صرف حدیث ہی بیان نہیں کی، عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، صحابہ اکرام گئے ایک جگہ پہ تو دیکھتے ہیں چٹیل میدان میں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک عورت کو، ایک بچی چھوٹی سی لونڈی تھی، اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے کچلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا تجھے کس نے یہ اذیت دی ہے؟ فلان ہے۔ بولنے کی طاقت بھی اس میں موجود نہیں۔ فلان ہے، اس نے سارا لایا نہیں، فلان ہے نہیں، فلان ہے۔ اچانک ایک یہودی کا نام لیا، اس نے اشارہ کیا نعم مجھے اسی نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اتنی بات کی اس کی روح پرواز ہو گئی، فوت ہو گئی۔ آپ کی بارگاہ میں صحابہ آئے، عدالت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ اس طرح وہ عورت تھی، بچی چھوٹی سی لونڈی تھی، اس کو فلاں یہودی نے قتل کیا ہے۔ نبی پاک کہا یار نہیں طاقتور ہے، کچھ نہیں انہوں کہنا، لڑائی بن جائے گی، فلاں ہو جائے گا، نہیں۔ آپ نے فرمایا بلایا جائے، اس یہودی کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے اس کا سر کچل کے اس کو قتل کروا دیا۔ ایک طرف ایک لونڈی، میرے بھائیوں آزاد عورت نہیں ہے، ہماری عورتوں کی طرح آزاد نہیں، کسی کی لونڈی ہے، غلام ہے کسی کی، لیکن اللہ کے رسول نے جب عدل اور انصاف کی باری آئی تو کس طرح برابر عدل اور انصاف کروایا۔ ایک اور حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، جامع الترمذی کے اندر بھی 1430 اس روایت کا نمبر ہے۔ اب سنتے رہتے ہیں، صرف اشارہ مقصود ہے۔ نبی پاک کے پاس ایک فاطمہ عورت کا کیس لایا گیا، اس نے چوری کی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں چوری بھی کرتی تھی اور ضرورت کی چیزیں، کوئی ہانڈی، کوئی چمچ، کچھ ایسی گھر کی اشیاء دے کے انکار کر دیتی تھی، میں تو لئی نہیں، میں واپس کتوں کرا۔ نبی پاک کی عدالت میں کیس آیا، یہ جو عورت تھی، یہ امام ابن حجر اسقلانی اپنی شرح میں لکھتے ہیں یہ عورت آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رشتہ دار تھی۔ سارے رشتہ دار آئے ام سلمہ کے پاس، ام سلمہ تیرے شوہر نے، نبی پاک تو فیصلہ کر، تے رسول اللہ کسی طرح من جا، کسی طرح منا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جرت میں کر ہی نہیں سکتی، ہاں ایک شخص تمہیں دے دیتی ہوں، اس کا بتا دیتی ہوں، وہ جو کہے گا مجھے امید ہے اللہ کے رسول اس کی بات کو مان لیں گے۔ وہ شخص کون ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ کون اسامہ بن زید؟ میرے بھائیوں یہ بچوں نے حدیث پڑھی ہے مشکات کے اندر، نبی پاک اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اسامہ بن زید کا ناک صاف کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انہیں تسی بڑی شخصیت ہو، میں کر دوں گی یہ کام۔ آپ نے فرمایا عائشہ نہیں، مجھے اس سے پیار ہے، تو بھی اس سے پیار کر، جو اسامہ سے پیار کرے گا اللہ آسمان پہ اس سے پیار کرے گا۔ اسامہ دے کول چلے جاؤ، آپ ان دی بڑا پیار، آپ دی گود چ کھیلتا ہے، گرفتی رسول اللہ نے دی اسامہ بن زید کو جب پیدا ہوئے، اس کے پاس جاؤ تو وہ جو کہیں گے اللہ کے رسول مان لیں گے۔ اب دیکھیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید آگے، دستک ہوئی ہے دروازے پہ، نبی پاک نے دروازہ کھولا ہے، اسامہ جی یا رسول اللہ، فرمایا آجا، کس طرح میرے پاس آیا ہے؟ محبوب پیغمبر وہ بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لیا، اس کو معاف کر دیا جائے، یا رسول اس کو معاف کر دیں۔ آپ نے اسامہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت ہے غلطی ہو گئی ہے، چلو ایک باری تو معافی دے دو۔ اللہ کی قسم حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی پاک نے فرمایا صحابہ کو اکٹھا کیا جائے، صحابہ اکٹھے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ سن لو، تم سے پہلے لوگ کیوں ہلاک ہوئے، ان کی ایک ہلاکت کی وجہ یہی تھی
اگر کوئی ان کے اندر شریف بندہ، عزت والا بندہ، معزز بندہ، بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا بندہ چوری کرتا یا کوئی گناہ کرتا، جرم کرتا، وہ اس کو معاف کر دیتے. اگر کوئی شریف سا بندہ، بڑا ہی جناب کم تر بندہ، یا لگا لیں جس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں، عزت اس کی نہیں معاشرے کے اندر، جے او چوری کرتا ان لٹکا دیں سن. تو سن لو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. صحابہ یہ تو فاطمہ بنی مخزوم قبیلے کی عورت ہے، اللہ کی قسم ادھر جنتی عورتوں کی سردار کون ہے میرے بھائیو؟ بولو جی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا وہ جنتی عورتوں کی سردار، جس کے متعلق آپ نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف ادا دی، اس نے فاطمہ کو نہیں بلکہ ڈائریکٹ محمد کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جی او فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کر دی نا، اللہ کی قسم میں اس فاطمہ اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹنے سے باز نہ آتا. اتنا آپ نے عدل انصاف، الامام العادل، آپ جس بھی کرسی پہ ہیں عدل کیجئے، انصاف کیجئے، اللہ رب العزت آپ کو ضرور عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور اس کے اندر سبقت کیجئے. گھر لین دے اندر ایک بنا لیا، دو کوٹھیاں بنانی ہیں، ایک گڈی آ گئی دوسری بھی لینی ہے، موبائل ہے تے فلاں ہے اللہ موبائل لینا، اس کے اندر سبقت ہے. لیکن وہ عرش کا سایہ لینے میں سبقت کیجئے، جنت لینے میں سبقت کیجئے. فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فرمایا تم نے سبقت کرنی ہے، نیکیوں کے اندر کرنی ہے، سبقت کرنی ہے، جنت حاصل کرنے میں کرنی ہے، سبقت کرنی ہے، اللہ کے عرش کا سایہ لینے میں کرنی ہے. فرمایا اگر تمہیں اللہ نے جنت کا سایہ جناب اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیا، نور کے ممبروں پہ بٹھا کے عطا فرما دیا، فرمایا پھر نبی بھی تم پہ رشک کریں گے، صحابہ بھی تم پہ رشک کریں گے، شہداء بھی تم پہ رشک کریں گے، صالحین بھی رشک کریں گے. اللہ دعا کیجئے ہم سب کو عرش کا سایہ عطا فرمائے. دوسرا شخص وَرَجُلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، حدیث کے دوسری کے الفاظ ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. فرمایا ایسا بندہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگ گیا ہے، ایسا بندہ جو جوانی جس کی گزری ہے عبادت کے اندر. جوانی کدھر گزری ہے میرے بھائیو؟ عبادت کے اندر. ہماری جوانی کہاں ہے؟ اگر بچہ 7 سال سے 13 14 15 سال تک ہوا ہے تو ماشاءاللہ کارٹون وہاں کے بیڑا گھر کا کرتا ہے، اینکا بھی لگ گئی. پھر 16 سال کی عمر سے 25 26 27 سال کی عمر تک ہے گیمز کے اندر، کرکٹ کے اندر، اور ماشاءاللہ پب جی کھیلتا ساڈا منڈا، بس وہ 24 گھنٹے موبائل. یہ ہے میرے بھائیو ایک ایک چیز کا سوال نہ فرمایا اللہ نے قیامت والے دن ہر بندے سے 5 سوال کرنے ہیں. ایک قدم آگے نہیں بھی کر سکے گا، ایک قدم پیچھے بھی نہیں کر سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. اس کے اندر ایک سوال یہی ہے، جوانی دیتی سی، صحت بھی دیتی سی، ٹائم بھی دیا تھا، جی اللہ دیا تھا، گزاری کی تھی بازاراں دے اندر یا مساجد کے اندر مصلی کے اوپر. دوسرا شخص فرمایا وہ ہے کہ جس کی ساری جوانی اللہ کی عبادت کے اندر فی عبادت ربی، اللہ کی عبادت کے اندر گزری ہے. آئیے میں آپ کو اپنے اسلاف کا 2 واقعے سنا کے تیسرے بندے کی طرف آتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ بن عباس نبی پاک کے چچا کے بیٹے. حیران کن منظر سے آبا نے دیکھا نبی پاک جب اپنا لشکر غزوہ احد کے لیے تیار کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر بھی وہاں ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ سانو لے آئیو نال. اور عمر 8 9 10 سال کی زیادہ سے زیادہ. نبی پاک نے فرمایا یار اب بچیاں کا کھیل ہے، یہ جہاد کرنا، جہاد بھی عبادت ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. مایوسی کے ساتھ بیٹھ کے کہ کاش ہم بھی جاتے، اپنی جانیں اللہ کی رستے کے اندر عبادت کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے صرف کرتے. آگے ہوا غزوہ خندق. غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق آیا. صحابہ کہتے ہیں ایسے عجیب ہی منظر دیکھا. عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر ایڑیاں اٹھا کے نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایڑیاں اٹھا کے نبی پاک نے دیکھو فرمایا تو ایڑیاں خیریت ہے؟ یا رسول اللہ پچھلی جنگ میں بھی آپ نے ہمیں شامل نہیں کیا، مجاہدوں کے اندر تاڑے سامنے ایڑیاں چکن رہے ہیں کہ اسی بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے کے جایا جائے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ایسے خوش قسمت سے آپ بھی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں
عبداللہ بھی صحابی، ان کے بیٹے ان کے باپ عمر بھی صحابی، اور ان کے باپ آگے یعنی کہ عبداللہ کے ددا بھی صحابی، تین نسلیں نبی پاک کا دیدار کرنے والی۔ عبداللہ بن عمر کی شادی ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے 11 سال کی عمر میں۔ کتنی سال کی عمر بھائی؟ پھر بولو یار، 11 سال۔ تو ساڈی ریاست مدینہ کی کہندی 18 سال کی عمر تو پہلے نا نہیں لینا، وہ منڈا بیڑا غرق ہوئی ہے، اپنی جوانی برباد کر دے، خراب کر دے، لیکن شادی کا نا نہ لینا۔ 18 سال سے پہلے کوئی انسان اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور لعنت تمہاری ایسی حکومت پہ۔ یہ ریاست مدینہ تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے اندر 11 سال کی عمر میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ کے باپ عمر کی شادی 11 سال کی عمر میں، اور 12 سال کی عمر میں اللہ نے عبداللہ بیٹا عطا فرما دیا۔ وشاب نشأ فی عبادت ربہ، کس طرح اپنا دل عبادت میں لگانا ہے۔ اس بچے کی آپ دیکھیے ہسٹری۔ ہماری شکایات ہوتی ہیں کہ ساڈا بچہ جی پڑھتا نہیں، ساڈا بچہ گیماں کھیلتا ہے، فلاں کام کرتا ہے۔ یہ عمر نبی پاک کے پاس آئے اپنے بیٹے عبداللہ کی شکایت لگانے۔ وہ شکایت کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میں نے اپنی 23 سال تک عمر پائی ہے، 23 سال کی عمر میں نے عبداللہ کی شادی کر دی۔ 12 سال کی عمر جب عبداللہ پیدا ہوا تو 23 سال کی عمر شادی کتنی سال کی ہوئی؟ 11 سال۔ 11 سال کی عمر میں اس کی بھی شادی کر دی ہے، لیکن یا رسول اللہ شکایت ہے، لے کے آیا ماں، اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کرتا۔ وہ کون سے حق؟ عبداللہ کو بلایا، نبی پاک نے فرمایا یار تیری شکایت آئی ہے، بیوی کے حق کیوں نہیں ادا کرتا؟ نیچے سر فرمایا کرتا کیا ہے؟ اے میرا پتر محبوب، دن دے اندر روزہ رکھتا ہے، رات مسلے کی جان ہی نہیں چھوڑتا۔ تو بیوی کے حق ادا، وہ بیچاری مایوس ہو کے بیٹھی رہتی ہے۔ یہ ہے جوان۔ اللہ ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا یار ایک دن تو انج کریا کر، ایام 20 دے روزے رکھ، چاند کی 13، 14، 15 کے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کر، بات ختم کر۔ کہتا نہیں یا رسول اللہ روزہ نہیں میں چھوڑ سکتا۔ جب بڑا اصرار، نبی پاک نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام کی طرح کا روزہ رکھ، اللہ کو داؤد کے روزے بڑے پسند ہیں۔ کس طرح؟ فرمایا ایک دن روزہ رکھ، ایک دن چھوڑ، ایک دن روزہ رکھ، ایک دن افطار کر۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ یہ منظور ہے۔ فرمایا عبادت کیا کر، رات کو آدھی رات عبادت، آدھی رات بیوی کو ٹائم دیا کر، یہ ہے عبادت۔ وشاب نشأ فی عبادت ربہ۔ میرے بھائیو دعا کرو ہاں اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے جوانوں کو مساجد سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا بندہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایک حدیث میں ورجل قلبہ معلق بالمساجد، نبی پاک نے فرمایا یہ جوان ہے، اس کا دل معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، کس کے ساتھ؟ مساجد کے ساتھ۔ فرمایا ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری کا انتظار کرتا رہتا ہے، کدوں اذان ہوئے تھے کدوں مسیتے جاواں۔ ادھر آئے ایسے بھی لوگ ہیں جس کو کبھی یقین کیجئے ہم نے ان کو نماز چھوڑے نہیں دیکھا، بارش بھی ہو تو وہ پھر بھی آتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، پھر بھی وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز نہیں چھوڑی انہوں نے۔ فرمایا اس کا مسجد کے ساتھ دل لگا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے شرط ہے گھر سے وضو کر کے آتا ہے، وضو بنا کے آتا ہے۔ فرمایا رستے میں جتنے قدم چلتا ہے اللہ اس کے دائیں ایک ایک قدم کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور بائیں ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اور فرمایا اس سے آگے حدیث ابو داؤد کے اندر حسن درجے کی، فرمایا یہ گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تے حج تے عمرہ کرن دا سب دا دل کردا ہے، اللہ ہمیں جوانی کا حج نصیب فرمائے، سب کے دل کی خواہش ہے۔ فرمایا یہ سمجھے یہ گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جس طرح حرم کے اندر حاجی لبیک اللہم لبیک تلبیہ پکارتا ہے، جتنا ثواب اللہ حاجی کو عطا فرماتا ہے اتنا ہی اس کو مسجد کی طرف آتے ہوئے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا۔ اے نہیں نماز پڑھی بچے تین نہ ذکر نہ اذکار، اللہ اکبر استغفر اللہ تے حاجی صاحب ماشاءاللہ دروازے دے ہوندے نے، ایسا نہیں، یہ ادھر بیٹھ کے ذکر اذکار کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تم ادھر بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہو، جب تک تم بے وضو نہیں ہوتے تمہارا وضو نہیں ٹوٹتا، تمہارے لیے اللہ کے فرشتے ادھر کھڑے ہو کے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس بندے کو معاف فرما دے۔ یہ قرآن نے بھی کہا ہے
فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. فرمایا فرشتے ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں. حدیث سنیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا ہے, مشکات کے اندر 741 نمبر روایات ہے, آپ سے سوال ہوا ای البقاع خیر, محبوب پیغمبر زمین میں سب سے اعلیٰ ٹکڑا کون سا ہے, زمین کا کون سا حصہ سب سے اعلیٰ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا سنو کہنے والوں, محبوب علم غیب کو جانتے ہیں نہیں, اللہ کی قسم, قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. فرمایا آسمان اور زمین کا غیب بلند بولو کون جانتا ہے؟ یار میں بلند کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا, اللہ کا نام بولیے. اللہ کے علم غیب کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فرمایا نبی پاک سے سوال ہوا, آپ نے فرمایا مجھے علم نہیں کہ زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے اعلیٰ ہے, چلو جبریل آئے گا میں پوچھ کے بتا دوں گا. جبریل آئے, آپ نے فرمایا یار سوال ہوا ہے جبریل, سب تو اعلیٰ ٹکڑا زمین کا کیڑا ہے اور سب تو برا کیڑا ہے, ان کے بارے تے دس. تو جی جبریل کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں محبوب جس طرح آپ کو نہیں پتا اس طرح مجھے بھی نہیں پتا, فرشتوں کے سردار جبریل کو نہیں پتا. رکیے میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کر رہے ہیں, یہ ٹکڑا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. انتظار کرتے کرتے اللہ کے رسول پریشان ہو گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک کے چہرے پہ پریشانی کے اثار دیکھے ہیں. عرض کرتی ہیں محبوب پیغمبر کس بات سے پریشان ہے؟ عائشہ جبریل کہہ کے گیا میں ابھی آؤں گا لیکن آیا نہیں ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اچانک نبی پاک کی نظر اپنی چارپائی کے نیچے حجرہ رسول کے اندر حجرہ عائشہ پہ پڑی ہے. کتے کا بچہ نبی پاک کے گھر میں چارپائی کے نیچے ہے. فرمایا عائشہ اس کتے کے بچے کو نکالا جائے اور پانی چھڑکا جائے. پانی چھڑکا گیا, آسمان سے جبریل آ گئے. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. یا رسول اللہ ہم نہیں آسمان سے نازل ہو سکتے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. جس گھر میں کتے کا بچہ ہوتا ہے یا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے فرشتے اس گھر میں نہیں جا سکتے. آپ نے کتے کو باہر نکالا, اللہ نے آسمان سے مجھے حکم دے دیا نازل ہو جا. محبوب آج میں نے اللہ سے سوال کیا ہے کہ زمین پہ سب سے اعلیٰ جگہ کون سی ہے, سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ اللہ نے آج مجھ سے کلام کیا, اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ کے درمیان اور میرے درمیان 70,000 پردہ رہ گیا تھا. یہ قریب ہو کے اللہ نے کلام کیا ہے اور اللہ نے فرمایا جا کے میرے نبی کو کہہ دے شر البقاع اسواقها وخیر البقاع مساجدها. رسول اللہ کو جا کے بتا دے سب سے اعلیٰ حصہ, سب سے اعلیٰ ٹکڑا زمین پہ اللہ کے گھر مساجد ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہے. میرے بھائیوں دیکھو ہم نے بازاروں کو آباد کر دیا ہے, اپنی بیٹیوں اور بچیوں کو ہم نے بازاروں کی طرف کروا دیا ہے, لیکن مساجد کے اندر آنے کو کوئی جناب کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا. نبی پاک نے فرمایا تیسرا شخص اس کو اللہ نے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, جس کا جناب دل لٹکا ہوا ہے مساجد کے ساتھ, ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. چوتھا شخص نبی پاک کی حدیث سن لیجئے, آپ نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. آسان سا عمل میرے بھائیو یقین کرو کہ جنہیں تو سیتے تشریف فرماؤ نا, یہ ہر عورت بھی کر سکتی ہے اور ہر مرد بغیر پیسے کے یہ کام کر سکتا ہے, آسان سا کام. فرمایا دو بندے دونوں محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, تو کوئی پارٹنرشپ کاروبار کی وجہ سے نہیں, کوئی ان کا تعلق جو ہے کسی کام کی وجہ سے نہیں ہے, صرف ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. تو کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. محبت ہے اللہ کے لیے, اگر جدائی ایک دوسرے سے ڈالتے ہیں تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے. یہ نبی پاک کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا. اب سنو نبی پاک نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا ہوا یہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے گھر سے نکلا, صحیح مسلم کے اندر روایت ہے. فرمایا گھر سے نکلا, لمبا سفر طے کرتے ہوئے دور اپنے بھائی کو ملنے کے لیے. اللہ نے رستے کے اندر فرشتہ بٹھا دیا اور فرمایا یہ میرے بندے کے پاس جا کے اسے پوچھ کہ اے لوروں چل کے مثال سیالکوٹ جا رہا ہے تو کس وجہ سے جا رہا ہے.
فرمایا فرشتہ آیا، اسے پوچھا انسانی شکل کے اندر، یار تو سیالکوٹ کا اتنا لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں، اتنی گرمی میں وجہ کیا ہے؟ کوئی کاروبار کی بات ہے، کوئی رشتہ داری کی بات ہے فلاں؟ اس نے کہا نہیں۔ کس کے لیے؟ فرماتا صرف اللہ کے لیے۔ وہ بڑا نیک بندہ عالم دین ہے، مینوں اندے نال پیار ہے، میں صرف ان کی زیارت کرنی، انہوں ملن نہیں جا رہا۔ فرشتے نے کیا کہا؟ صحیح مسلم میں روایت۔ فرمایا فرشتے نے کہا اللہ نے آسمان سے مجھے نازل کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جا کے میرے اس بندے کو کہہ دے جس طرح تو میرے عالم دین بندے سے پیار کرتا ہے نا، اللہ بھی عرش پہ تجھ سے پیار کرتا ہے، اور اللہ نے تجھے دونوں کو معاف کیا، اور دونوں جنتی ہو، تم دونوں جنتی۔ اس کے اندر سرکت کیجئے، دلوں کو صاف۔ اسی تے یقین کرو کوڑ لے کے نا، کوڑ انی کوڑ دی بیماری گندی نہیں جن نے سارے دل گندے ہو چکے، دلوں کو صاف کرنا ہی نہیں ہے۔ کیوں کریں یار؟ صلح کر لا، کیوں کریے؟ میں تو انہاں مریا منہ نہیں ویکھنا، میں کہتا اپنی اولاد نو آفا جی مینوں نہ اندے جنازے تے میرا مر بھی گیا تے میرے بھرا نو نہ بلانا، یہ سگے بھائیوں کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو دو اشخاص صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے کم دی وجہ تو میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں۔ ایک اور حدیث سنیے، جامع الترمذی کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب دو بھائی مسلمان بھائی ملتے ہیں اور سلام لیتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، صرف اتنا کلمہ، فرمایا یہ کھندا بچھانے سے بڑے اچھے طریقے سے مسکرا کے مل کے سلام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں ہاتھ جو پیچھے انہوں نے کرنا ہے، اس سے پہلے ہی ان کا سارا کھاتا، سارے گناہوں پہ میری رحمت کا پانی پھیر دو، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دو۔ کس وجہ سے؟ دل صاف ہے میرے بھائی، دل صاف ہوں، سلام ہاتھ بعد جو پیچھے کرو گے گناہ آپ کے پہلے ہی معاف۔ اور اگر دل ہو عبداللہ بن ابی بدبخت والا کہ جس نے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی، اس کا دل ہے کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ جنازہ پڑھا رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں متفق روایت موجود ہے، نبی پاک جنازہ پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے جنازہ پڑھ رہے ہیں، کائنات کی سب سے بڑی عظیم اور مکھن ہستیاں، تو دعائیں وہی ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ کیسا منظر ہے، نماز نبی پاک پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے آمین کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا، سیدنا عمر آگے جلالی طبیعت والے رسول اللہ کے پاس آگے کہتے ہیں محبوب پیغمبر یہ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ عبداللہ بن ابی کا۔ فرمایا یا رسول اللہ نے آپ کو کہا نہیں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا؟ فرمایا عمر کدھر کا ہے؟ محبوب 10واں سپارہ، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ یہ سیدہ عائشہ کا گستاخ، آپ کا گستاخ، اگر آپ اس کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھائیں 70 مرہ، اللہ کہتا ہے میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، منع نہیں کیا، اگر آج 70 مرتبہ جنازہ پڑھا کے اس بدبخت کو مجھے بخشوانا پڑے میں اللہ سے بخشواؤں گا۔ لوگوں ادھر اپنا عقیدہ بھی درست کرنا، ہم کہتے ہیں اللہ دا بھڑیا چھڑا لے محمد دا بھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، اپنی قمیص مصطفیٰ رسول اللہ نے اس کو دے دی اس کے کفن میں شامل کرنے کے لیے، جنازہ اٹھا کے قبرستان لے جایا گیا، میت کو ڈیڈ باڈی کو خلیص کی کو اس قبر میں اتارا گیا، لحد میں اتارا گیا، مٹی ڈالنے کی باری آئی، محبوب پیچھے ہیں۔ فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ، اپنے باپ عبداللہ کو قبر میں اتار دیا جی محبوب پیغمبر۔ فرمایا باہر نکال، میں اللہ سے اور دعا کرتا ہوں اور ترلا کرتا ہوں۔ میت کو ڈیڈ باڈی کو باہر نکال کے نبی پاک نے اپنی ران مبارک پہ، نبوت والی ران پہ رکھا ہے، وَنَفَخَ عَلَيْهِ مِن رِيقِهِ، نبی پاک نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں داخل کیا، اتنا برکت والا لعاب۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ اب اس کو قبر میں اتار دے، مجھے امید ہے اللہ معاف فرما دے گا۔ سننا اگر نبی پاک ابھی تک قبر سے پلٹے نہیں، واپس نہیں آئے، دل میں چاہت تمنا ہے کہ قبر پہ دعا بھی کر دوں گا آخری دفعہ، آسمان سے جبریل آئے، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ محبوب اللہ فرماتا ہے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں کسی قبر پہ کھڑے ہوں، ولا تقم علی قبرہ، اس کی قبر سے پلٹ جائیے، اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کا حق ہی نہیں ہے۔ کتنے گئی ہو گل اللہ دا بھڑیا چھڑا لے محمد، کتنے چھڑایا نبی پاک نے؟ نہیں میرے بھائی، سارے کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی نبی پاک نے سے شفقت کی، اللہ نے معاف نہیں کیتا، وجہ کیا تھی؟ دل صاف نہیں، کوڑ بھریا دل دے اندر، نفرتاں پڑی ہیں۔ اور ادھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت ہاتھ سلام لگو، ہاتھ بعد میں پیچھے کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو سارے کو پہلے معاف فرما دے۔
یہ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. کتنے بندے ہو گئے بھائی؟ 4. 5واں شخص فرمایا وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فرمایا اس کو بڑے حسب و نسب والی، بڑی خاندانی، بڑے اونچے سکیل کی عورت دعوت دیتی ہے گناہ کی، بڑی خوبصورت ہے، بڑے اعلیٰ منصب اور عہدے پہ فائز ہے، خاندانی عورت اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے. فرمایا یہ اسے برائی نہیں کرتا بلکہ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے. بی بی میرا بھی دل تجھ سے زنا برائی کرنے کو کرتا ہے، لیکن مجھے اپنی خبر یاد آتی ہے، مجھے حشر یاد آتا ہے، میں تجھ سے برائی نہیں کر سکتا. نبی پاک نے فرمایا صرف اس نے اتنا بات کہہ دی انی اخاف اللہ. فرمایا اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، کبریائی کی قسم، بزرگی کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، قیامت والے دن یہ آئے گا اللہ اس کو جنتی لباس پہنا کے، حوض کوثر پلا کے، اپنے نور کے ممبروں پہ بٹھا کے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. صرف اتنی سی بات. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی زبان سے حدیث بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایک بندہ تھا، اس کا نام کفل تھا، ذوالکفل. آپ نے فرمایا اس کے پاس اس کی چچا کی بیٹی آ گئی ہے، شادی اس کی ہوئی ہے، جناب اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے. اس کے پاس آ کے کہتی ہے میرے بھائی بھی ہیں، میری بہنیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، میری اولاد بھی ہے، میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں غربت بڑی ہے، مجھے کچھ دے دیا جائے، کچھ پیسے ہی دے دے. دعا کیجیے اللہ ہمیں غربت سے محفوظ ہو. بڑی بری چیز غربت ہے کہ مینوں کچھ پیسے دے دے، اناج روٹی لے لوں. اس نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. ذوالکفل کیا کہتا ہے؟ کہتا ٹھیک ہے جنہیں منگے گی حاضر، لیکن میرے نہ گناہ کر، برائی کر، منہ کالا کر. یہ اللہ والی تھی. فرمایا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کفل میں تیرے سے کر تو لوں لیکن انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، کس طرح گناہ کروں، کس طرح جواب دے گا اللہ کو. فرمایا اس نے اتنی بات کہی، اس نے اصرار کیا نہیں پیسے چاہیے دینے تھے برائی کر. فرمایا وہ چلی گئی، پھر آئی، کوئی اور چارہ نہیں تھا، کہتی ہے ذوالکفل مرضی ہے تیری دے دے پیسے. انکار کیا. اللہ کی اس کو عذابات یاد کروائے. جب کلک کر گئی اس پہ بات، ایک بات انسان کا کایا پلٹ دیتی ہے. کلک کی بات کہ اللہ کا عذاب، اچھا انی جہنم، ایسے قبر کے عذاب. فرماتا ہے یہ پکڑ لے پیسے لے جا اور بی بی چلی جا میرے پاس سے. یہ بی بی اٹھ کے پیسے لے کے گئی. ذوالکفل نے، نبی پاک نے فرمایا دروازوں کو بند کر لیا اور اللہ کو منانا شروع کر دیا. بہت بڑا زانی بندہ اللہ کو مناتا ہے، اور وہ اللہ کہتا ہے اسی تانے دے سکنے ایک دوسرے نو کہ بھیا تو اجی وڈا اتنی سال کی عمر میں پا گیا. اللہ تانے نہیں دیتا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب بھی آئے گا مجھے غفور الرحیم معاف کرنے والے ہی پائے گا. اس نے تانوں دروازے بند کیے، اللہ کو مناتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، پچھلے گناہوں پہ اپنی رحمت کا پانی پھیر دے. نبی پاک نے فرمایا روتا جا رہا ہے، اچانک اس کی روح پرواز ہو گئی ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے. صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کفل اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا. کیا وجہ ہے؟ زانی ہے، شرابی ہے. اسی طرح کے تانے دینا شروع ہو گئے. فرمایا لوگوں نے جا کے اس کے دروازے کو جب دیکھا کھولنے لگے ہیں، دروازے پہ اللہ نے لکھوا دیا ان اللہ قد غفر الکفل. لوگوں گواہ ہو جاؤ، اللہ نے کفل کے ساری زندگی کے گناہوں پہ پانی اپنی رحمت کا پھیر کے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دی ہے. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. میرے بھائیو ایک سچا واقعہ برِ صغیر کا میں آپ کو سناتا ہوں، توجہ فرمائیے. یہ 5واں ہے عمل. سید محدث نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، آپ سنتے رہتے ہیں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی بکس کے اندر بھی ان کے واقعات اور ان کا نام موجود ہے. بہت بڑے عالم دین. آج شاید ہی کوئی بخاری پڑھانے والا شیخ الحدیث ہو کہ جس کی سند محدث دہلوی تک نہ پہنچتی ہو. ہر شیخ الحدیث کے استاذ، ان کے پاس ایک بچہ ہے مسجد کے اندر تعلیم حاصل کرنے والا. کتنے پڑھتا ہے؟ مسجد کے اندر، کتنے اسکولیں نہیں پڑھتا. ان سے پیار کیجئے مساجد میں پڑھنے والوں سے. انسان ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، اس پہ سمجھائیں پیار سے. ہوا یہ اس دور کے اندر، اب تو مساجد کے اندر آپ کے تعاون کے ساتھ سالن کھانا بن جاتا ہے، تب یہ نہیں تھا دور.
عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ وہ بھی فرماتے ہیں میرا کسی کے گھر کھانا لگا ہوا تھا، میں فلاں کا ارکان جانا سا. اب ہوا یہ کہ اس بچے کی سید محی الدین نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد کی کسی کے گھر کھانا کھانے کی رات کی باری ہے. تو یہ گئے، دستک دی دروازے پہ، رات کا وقت، گھر کوئی بھی نہیں، سارے شاپنگ تے یا کتنے بھی گئے نے، اندر اکیلی بچی. یہ سید شاہ صاحب بیان کرتے ہیں واقعہ، میرے نانا جان بیان کرتے ہیں. اس نے کہا کھانا تو میں دوں گی، آپ بھی اندر آ کے پالا، میرے ہاتھ نہیں صاف. یہ بچہ اندر گیا، کھانا ڈالنے لگا، یہ فریفتہ ہوئی، کہنے لگی میرے سے برائی کر نہیں تو میں رولا پا دوں گی. آخری انتہا عشق کی رولا پا دوں. اس نے کہا بی بی انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کس طرح اللہ کے سامنے اپنا منہ لے کے جاؤں گا، کس طرح اللہ کا سامنا کروں گا. اس نے جب اصرار کیا، اصرار غالب آیا، کہنے لگا اچھا پھر ایک میری چھوٹی سی بات مان، مینوں واش روم جان دے، لیٹرین تو ویلا ہو کے آن دے تو پھر میں تیرے کر لینا جو تو کہنی. سید صاحب فرماتے ہیں بچہ واش روم گیا، اس نے جا کے غلاظت کی، پخانہ کیا اور وہ سارا پکڑ کے اپنے جسم پہ مل لیا. کس وجہ سے؟ انی اخاف اللہ. خاندانی عورت، خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان میرے پراؤ دعا کرو نصیب فرمائے. ہوا یہ کہ جب یہ بات ہوئی، باہر آیا گیا تھا، لے میں تیرے سامنے کر لے برائی کرنی ہے تو. اس نے تھو تھو کر کے باہر گھر سے دفع ہو جا. سید صاحب فرماتے ہیں یہ رات کے وقت آیا ہے، سردیوں کا موسم، رات کے وقت، وہ تو کڑے گیزر، فرمایا رات کے وقت آگے اس نے ٹوٹی کے نیچے بیٹھ کے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، نہایا. میں اسے ملا فجر کے وقت، ٹھر سردی کے ساتھ کام رہا. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے سارا اپنا واقعہ سنایا. فرماتے ہیں 7-8 بجے کلاس پڑھنے کی باری آئی، پتہ چلا یہ بچے کی روح پرواز ہو گیا، یہ بچہ فوت ہو گیا سردی کے ساتھ، اس کی روح پرواز ہو گئی. اور لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب اس کا جنازہ اٹھا، جنازے سے ایسی خوشبو تھی کہ لوگوں نے ایسی خوشبو کبھی کسی خوشبو کی بھی نہیں سونگی. اللہ رب العزت سے بچنے والا، اللہ رب العزت کے عذابوں سے بچنے والا، اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی. یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، زلیخا کی دعوت کو ٹھکرایا. وزیر اعظم مصر کا بادشاہ عزیز مصر، اس کی بیوی نے دعوت دی، فرمایا انی اخاف اللہ، قال معاذ اللہ. چھٹا شخص نبی پاک نے فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. یہ بھی انتہائی آسان ترین عمل. نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، انہیں چھپ کے، اتنی آسانی، اتنا چھپ کے صدقہ کرتا ہے، ادھر سے جیب سے پیسے نکال کے اس طرح دیتا ہے، لوگوں کو دسنا تے پتہ لگنا تے دور دی گل، اندے کھبے ہاتھ نوں بھی پتہ نہیں لگا اس نے کیا اللہ کے رستے میں دیا. یہ چھپ کے دے دیو. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ 10,000 ہی دینا، 20 دینا، 50 نہیں، آپ 10 روپے دے دیں اللہ کے رستے کے اندر، صرف دیجئے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ کیا ہے ان کا؟ فرمایا ان کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، جب تسبیحات کرتے تھے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی مل کے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیحات کرتے تھے. یہ داؤد فرماتے ہیں آرینی المیزان، اللہ مجھے میزان ہی دکھا دے، ترازو دکھا دے. نبی پاک نے فرمایا اللہ رب العزت نے جب پردے ہٹائے، انہوں نے ترازو دیکھا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. داؤد علیہ السلام کو ہوش آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا خود ہی اصرار کیا ہے اور خود ہی زمین پہ گر گیا ہے. فرماتے ہیں اللہ گرا اس وجہ سے ہوں کہ اے اتنا بڑا مشرق اور مغرب شمال و جنوب میں ایک ترازو پھیلا ہوا اس کا، ایک ہی طرح. اللہ یہ 60 70 سال کی عمریں اتنے عمل کیسے کریں گے؟ کس طرح ترازو یہ بھرے گا نیکیوں کے ساتھ؟ میرے بھائیو حیرانگی ہوئی، اللہ نے خود ہی اس کا طریقہ بتایا. فرمایا داؤد پریشان نہ ہو، طریقہ تجھے میں بتاتا ہوں. اگر میرا بندہ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، صرف مجھے راضی، کسی کو کچھ نہ بتائے، کسی کو نہ بات، نہ پیسوں کی خبر، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے لیے، فرمایا وہ ایک کھجور لے. کنیا کھجورا بھائیو؟ ایک، صرف ایک کھجور. فرمایا وہ لے کے اس کو آدھی کرے، آدھی خود کھا لے، آدھی کسی بندے کو، غریب کو کھلا دے، لیکن شرط ہے میری رضا کے لیے. فرمایا مجھے اپنی عزت کی بریائی کی قسم میں اس آدھی کھجور کے ساتھ سارا ترازو اس کا نیکیوں سے بھر کے رکھ دوں گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور کیا چاہیے؟ اس جنت کی فکر کیجئے.
فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. فرمایا اس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا، یہ اپنے خزانے، اپنے بوجھ، اپنے مردوں کو باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، فرمایا انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، کس وجہ سے یہ سارے کام کر رہی ہے. بان ربك اوحى لها، قیامت والے دن کا دوسرا منظر. فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى. فرمایا حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. اگر کوئی ماں چھاتی کے ساتھ لگا کے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ گرا کے محشر کے میدان کی طرف بھاگ جائے گی. تیسرا مقام فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کی ہیبت، اس دن کی سختی کو دیکھ کے بچے دودھ پیتے بوڑھے ہو جائیں گے. نبی پاک نے فرمایا سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت آنے والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ اس دن اس بندے کو جناب آخرت کی سختیوں سے نکال کے، محشر کی ہولناکیوں سے نکال کے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا چھٹا بندہ ہے جو صدقہ کرتا ہے اتنی چھپا کے، دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتا. ایک حدیث سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا آپ کے پاس مسجد نبی میں ایک مہمان آ گیا ہے، مہمان مصطفیٰ. نبی پاک نے صحابہ سے فجر کے بعد فرمایا ہے، فرمایا صحابہ میرا مہمان آیا ہے، میں نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا ہے. 9 بیویاں میری اس وقت موجود ہیں، لیکن 9 کی 9 بیویوں کے گھر سے پیغام آیا، محبوب پیغمبر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں سوائے پانی کے. تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اسی کہنے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں رسول اللہ. اللہ کی قسم رسول اللہ بھی کہتے تھے تو کس کا کندہ کھاندے سن؟ اللہ کا، صرف اللہ کا کہتے تھے. نبی پاک نے پیغام بھیجا، پلٹ کے پیغام آیا کہ یا رسول اللہ پانی کے علاوہ تاڑیاں 9 بیویاں دے گھر کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، کس طرح صدقہ کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، دعوت کرو، اللہ کیسے راضی ہو. حدیث سنیے، نبی پاک نے اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر لے کے جائے کھانا کھلا دے. مہمان کسی عام انسان کا نہیں، مہمان مصطفیٰ نبی پاک کا مہمان ہے. سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. حدیث ہے بخاری کے اندر، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو کھانا کھلاؤں گا، میں یہ اجر لوں گا. نبی پاک نے فرمایا اس کو لے جاؤ. لے کے آئے اپنے گھر کے اندر، بیوی کو آ کے کہتے ہیں گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے ہے. یہ بھی نہیں پتا گھر میں کوئی شے ہے ابھی کہ نہیں، لیکن لے گئے صرف صدقہ خوش اللہ کو راضی کرنے کے لیے. گھر لے کے گئے، بیوی نے کہا 3 روٹیاں دا آٹا جے، اتنا سا سالن ہے، لیکن آپ بھی بھوکے، میں بھی بھوکی، آپ کے بچے تینوں بھی بھوکے. کہنے لگے کیا کیا جائے، اللہ کو راضی کریں یا پیٹ بھرے، کیا کریں. اور پھر نبی پاک کا مہمان، اس کی عزت نہیں، عزت مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے انج کر اجے 3 روٹیاں نے نا مہمان نو دے، بچیاں نو سوا دے. بچوں کو اس طرح لگے تو چولہے پہ کچھ پکا رہی ہے، کہ میں ہانڈی بنا رہی ہوں. وہ رو رو کے بلک بلک کے، حدیث کے اندر آتا ہے بچے سو گئے. اور یہ روٹی لے کے جب آئے مہمان کے پاس، بیوی کو کہنے لگے جاتے ہوئے دیا بجھا دیں اپنے دوپٹے کی ہوا کے ساتھ کہ 3 روٹیاں مہمان کھا کے رج جائے، وہ میں بس منہ چباندہ رہوں گا، وہ کھا کے رج جائے، ہماری خیر. یہ ہے اثار، قربانی. اسی طرح ہوا. نبی پاک صبح نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز کا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا. انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پلٹے. آپ نے فرمایا ابو طلحہ کی طرف کھڑے ہوئے. نبی یا رسول اللہ میں ادھر. آپ نے فرمایا ابو طلحہ رات کو تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ میرے پاس فرشتہ جبریل آیا ہے، اس نے کہا اللہ فرماتا ہے عمل میں نے نہیں بتانا، آپ ابو طلحہ سے خود پوچھیں. لیکن اس نے ایسا کمال کا عمل کیا ہے، اللہ اپنے عرش پہ ابو طلحہ پہ مسکرایا اور فرمایا جس پہ اللہ مسکرا دے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. ابو طلحہ بتا تو صحیح، عمل بتایا. فرمایا اسلام میں بھی بھوکا، بیوی بھی اور بچے بھی، اس کو ہم نے کھانا کھلایا. فرمایا ابو طلحہ سن لے، تو نے اس غریب سے بندے کو بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ابو طلحہ جنت میں ہے اس کے جنت کے میوے پھل اور جنت کے کھانے کھلاؤں گا. صرف کھانا کھلا، بھوکوں کو کھانا کھلا دے. فرمایا جو کھلائے گا جنت.
فرمایا میرے نبی پاک نے کہ جنت کے سارے جنت کے میوے کھائیں گے. اللہ فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیو جی اللہ. فرمایا کوئی اور چیز کی تمنا ہے، طلب ہے، تڑپ ہے تو بتا دیا جائے. اللہ کوئی اور چیز کی تمنا نہیں رہ گئی، ہر چیز ادھر موجود ہے. نبی پاک نے اپنی نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا ہے. فرمایا پھر اللہ اپنے سارے نور کے پردے ہٹا کے جنتیوں کو اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا. یہ جو سبحان اللہ کہی ہے نا، اس کے متعلق بھی سنیے. آپ نے فرمایا جس نے زمین پہ رہ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، کیا کہا؟ اونچی بولو گے تو پھر میں نے فطرت بتانا، کیا کہا؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کو جنتی گھوڑا عطا فرمائے گا. فرمایا اس پہ سواری کرتا رہے گا. جو اس نے سبحان اللہ کہی ہے اس کے ساتھ اللہ ایک درخت لگا دے گا. جنتی گھوڑا، جنتی سوار 100 سال اس پہ سواری کرتا رہے. 100 سال کے بعد گھوڑا تھک کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن جنت کے ایک درخت کی چھاؤں پھر بھی ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، نبی پاک نے فرمایا وہ سلیمان جناب بیٹے ہیں داؤد علیہ السلام کے. فرمایا سلیمان کو ہوا اڑا کے لے کے جا رہی ہیں. ہواؤں پہ حکومت ہے، پرندوں پہ حکومت ہے، انسانوں پہ حکومت ہے، جنوں پہ حکومت ہے. فرمایا ان کا تخت اڑتا جا رہا ہے. نیچے سے ایک بندے نے کہا واہ سبحان اللہ میرے اللہ، کیا تیری شان ہے سلیمان کو تو نے کیسی بادشاہت عطا فرمائی ہے. سلیمان کے کانوں میں یہ سبحان اللہ کی آواز پڑ گئی. فرمایا ہواؤں کو حکم دیا میرا تخت زمین پہ لایا جائے. تخت زمین پہ آیا ہے. بندے کو بلایا، فرمانے لگے تو نے ابھی کیا بات کہی ہے؟ حضرت غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، اب معاف فرما دیجئے. فرمایا تو نے جو کلمہ کہا ہے وہ دوبارہ سنا دے. کہتا ہے میں نے کہا تھا سبحان اللہ، اللہ تیری کیا شان ہے. سلیمان کو تو نے نبوت بھی عطا کی ہے اور کتنی بادشاہت بھی عطا کی ہے. سلیمان کے الفاظ سنیے میرے بھائیوں. فرمانے لگے سن لے سلیمان کی ساری بادشاہت بھی ایک دن فنا ہونے والی ہے، لیکن جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے یہ باقی رہنے والا ہے اور تجھے جنت میں داخل کروانے والا ہے. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. آخری بندہ سنیے. فرمایا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فرمایا یہ اکیلا کمرے کے اندر بیٹھا ہے، رات کی طریقی ہے، اندھیرے کے اندر بیٹھ کے. شرط ہے رجل ذكر الله خاليا، اکیلا بیٹھ کے. نبی پاک نے فرمایا اللہ کے عذابوں کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے، حشر کی سختیوں کو یاد کر کے، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے. فرمایا اس نے رونا شروع کر دیا ہے اور اس کے جناب آنکھوں سے ایک مکھی کے برابر آنسو نکل گیا ہے. فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کے آنسو بہنے کی وجہ سے اس کو جنت بھی دے گا اور اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا. اپنے عرش کا سایہ. پیسے لگ دینے یار، موبائل یوز کرتے کرتے سو جانے، باتیں کرتے کرتے سو جاتے. کسی دن ایسا بھی وقت لائیے کہ آپ اللہ کے سامنے رات کے وقت اللہ کو یاد کر کے، اپنی گناہوں کو یاد کر کے رو لو یار، صرف رو لو، ایک آنسو بہا لو. آخری حدیث نبی پاک نے صحابہ کو مسجد نبی میں بیٹھ کے واز کر رہے ہیں اور فرمایا صحابہ جہنم کی جو آگ ہے نا، اتنی گہری جہنم. فرمایا اللہ نے جہنم میں پتھر پھینکا. آپ سائنس پڑھنے والے ہیں، زمین کی گریوٹی زیادہ ہے، وہ اپنی طرف چیز کو جلدی کھینچتی ہے. فرمایا اللہ نے جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکا ہے. صحابہ 70 سال کے بعد وہ جا کے زمین پہ آخری گھڑے پہ گرا، اتنی گہری. اور فرمایا جہنم کی آگ یہ تمہارے چولوں کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز. صحابہ جب یہ باتیں کی، فرمایا تم یہ یاد رکھو ساری دنیا کے سمندر اور نہریں، وہ سارا پانی ڈالا جائے نا جہنم کی آگ میں، صحابہ اللہ کی قسم وہ آگ نہیں بجھ سکتی، اتنی سخت ترین آگ. فرماتے ہیں جب یہ بات سنی تو مسجد نبوی میں عجیب ہی سمایا، سارے صحابہ چیخے مار مار کے رو رہے ہیں. اور رو کون رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جس سے اللہ راضی، جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے وہ صحابہ رو رہے ہیں. آپ نے کیفیت دیکھی. فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، وہ سارے سمندر مل کے بھی اس آگ کو نہیں نہ بجھا سکتے. تو میں تانوں ایک کلیہ، ایک نسخہ، ایک طریقہ بتاتا ہوں اس آگ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پہ ٹھنڈا کرنے کا. فرمایا ایسا کیوں نہیں، جلدی بتائیے. آپ نے فرمایا صحابہ جو بھی بندہ میرا امتی رات کو علیحدگی میں جا کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی سامنے اپنے سمجھ کے روتا ہے نا، فرمایا اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے صرف مچھر کے یا مکھی کے پر کے برابر.
فرمایا وہ جہنم کی آگ سارے سمندر بھی نہیں بہا ختم کر سکتے، لیکن تم صرف چھوٹا سا آنسو زندگی کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے گناہوں عذابوں کو یاد کر کے نکال دو، مجھے رب عزت کی قسم اللہ رب العزت تم سب پہ جہنم کی آگ کو حرام کر کے رکھ دے۔ یہ ہے جہنم سے بچنے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے ایک کھجور صدقہ کر کے بچ جاؤ۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر کھجور دینے کی طاقت نہیں، پیسہ نہیں، فرمایا فبکلمۃ طیبۃ، پھر تم اچھی باتیں کہہ کے، غیبت چغلی سے محفوظ رہ کے لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، اللہ اس کی وجہ سے بھی تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور جنت کے اندر ضرور داخل فرمائے گا۔ دعا کیجیے اللہ سے کہ جتنے امید تشریف فرمائے اللہ ہمیں ہی نہیں، ہماری آل کو، ہماری اولاد کو، اللہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے عزیز و اقربا کو، ہمسایوں کو، اللہ سب کو معاف کر کے بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جس طرح عید تشریف فرما ہے اللہ ہمیں اسی طرح نور کے ممبروں پہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھنا بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا